جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ موت کو سمجھ بیٹھے ہم اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ قابل قدر دوستو، بزرگوں، معززین علاقہ، گلشن محمد، گلشن صحابہ اور اہل بیت کے پر روشن اور برجستہ ستاروں، بیان آپ مفصل انداز کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مولانا صاحب کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بڑے آسان انداز کے ساتھ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، موتی بکھیر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن آپ میں سے کسی نے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہی۔ جن کو میرے اور آپ کے پیغمبر سے سچی محبت ہے وہ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ چند باتیں بس میں عرض کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ باپ کی عظمت کے حوالے سے آپ نے بیان سن لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف۔ ہماری زبان کے اندر ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر والدین کوئی بات کہیں تو ہم منہ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، ناگواری کا اظہار کریں، اوہ کریں۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہیں تو تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا ساتھ ساتھ وبالوالدین احسانہ کے الفاظ قرآن مجید نے نقل کیے ہیں۔ والدین کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس سے پہلے عقائد و نظریات ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت لقمان نے جب اپنے اولاد کو نصیحت کی لا تشرک باللہ، اپنی اولاد کو کہا رب کے ساتھ شرک مت کرنا۔ میرے دوستو توجہ کرنا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ میرے دوستو لکھنے والوں نے لکھا ہے، راویوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنی والدہ کو تبلیغ کر رہا ہے، کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ والدہ کہتی ہے آج کے بعد محمد، سب اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا آج کے بعد محمد کے پاس نہ جانا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے جب میرے آقا کی بات آ جائے، جب میرے رب کے پیغمبر کی بات آ جائے، میں اپنے والدین کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرے دوستوں ایک اصول ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ متعین کیا ہے۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو اف تک بھی نہ کہو، لیکن جہاں میرے آقا کی ناموس کی باری آ جائے، جہاں میرے آقا کی ناموس و عظمت کی بات آ جائے اور والدین منع کر رہے ہوں، وہاں والدین کو بھی ٹھکرا دو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کہتے ہیں اماں جان، اماں جان، میں بار بار آپ کو سمجھاؤں گا، میرا آقا سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، جو مجھے وہ واضح نصیحت کرتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ میرا نبی کہتا ہے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، ماتا کہتی ہے اپنے محمد کو چھوڑ دے، نہیں تو میرے گھر آنا چھوڑ دے۔ بیٹا کہتا ہے میں آپ کے گھر آنا تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے نبی کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اس لیے کہہ دیا کہنے والے نے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔
میرے آقا کی عظمت دیکھیے، والدین کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے امی جان اگر تو کہتی ہے کہ میں محمد کے پاس نہ جاؤں تو میں آپ کا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بہت بڑا درس ہمیں دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو گستاخ رسول کو پروٹوکول دیتے ہیں، پروٹوکول مہیا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہم گستاخان رسول کو پروٹوکول مہیا کرتے ہیں، جبکہ میرے دوستوں وہ تو بکھری پڑی ہے، وقت مختصر ہے۔ ایک صحابی ہے، نبینا صحابی ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، بار بار ان کی بیوی میرے اور آپ کے پیغمبر کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ ایک دن نبینا صحابی کو غصہ آتا ہے، جب گھر کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی گالیاں بک رہی ہے، نبینا صحابی ہے لیکن جرت کو سلام ہے، بہادری کو سلام ہے۔ آج ہمارے لوگ کافروں کے نرغے کے اندر آ کے روب کھو دیتے ہیں، وحشت کھو دیتے ہیں، ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبینا صحابی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، فوراً خنجر اٹھاتے ہیں، بیوی کی گردن علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے دربار اقدس میں صبح پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے غصے کے اندر آ کے اپنی بیوی کا سر قلم کر دیا ہے، بیوی کس کو پیاری نہیں ہے، بچے کس کو پیارے نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو گالیاں بک رہی تھی، آپ کی گستاخیاں کر رہی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کا سر اڑا دیا ہے۔ اے اللہ کے محبوب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، اب جو بھی سزا متعین کیجئے میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا جس طرح آج لوگ کہتے ہیں، جب میرے آقا کی ناموس کی باری آ جائے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ قرآن حکم دیتا ہے، جہاں پہ دشمن کا سر اڑانے کا حکم ہے وہاں پہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نبینا صحابی کو تھپکی دے کر دیتے ہیں، اے صحابی تو نے جنت والا کام کیا ہے، میں تجھے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سناتا ہوں کہ تو نے میری دشمن گستاخ رسول کو سر قلم کر کے جنت کا حق حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مقام ہے، وقت مختصر ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ والدین کی عظمت کا جگہ جگہ موتی بکھرے پڑے ہیں، سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، میرے اور آپ کے پیغمبر کا مقام اتنا ہے، والدین کی عظمت کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اگر عشاء کی نماز کی فرض نماز کی نیت کر چکا ہوتا، میری امی زندہ ہوتی، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری اماں آواز دیتی یا محمد، اے محمد ادھر آ جا، میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں میں فرض نماز کی نیت کر چکا ہوتا، ہاتھ باندھے ہوئے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری امی جب مجھے بلاتی میں فرض نماز توڑ کے اپنے امی کے قدموں کے اندر حاضر ہو جاتا۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ یہ مقام کون سکھلاتا ہے؟ رب کا قرآن سکھلاتا ہے۔ یہ مقام کون بتلاتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر بتلاتے ہیں۔ یہ مقام کون بتلاتا ہے؟ صحابہ کرام بتلاتے ہیں۔ ماں کی عظمت کتنی ہے، والدین کا مقام کتنا ہے۔ لیکن میرے دوستو جہاں عقیدہ کی بات آ جائے، نظریے کی بات آ جائے، یہ آدمی کہتا ہے امی جان میں تیرا تو در چھوڑ سکتا ہوں، اپنے پیغمبر کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ امی نے کھانا پینا بند کر دیا، کچھ دنوں تک نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بھوک سے نڈال ہے۔ بالآخر میرے دوستو جب تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے، شکست تسلیم کر لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، محمد کی بات مان رہا ہے۔ بیٹے نے جب رب کے قرآن کی آیات پڑھی تو والدہ نے کہا بیٹا میں تھک چکی ہوں، ہار چکی ہوں، میں نے مان لیا ہے تیرا نبی سچا ہے، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ وہ لوگ کیا مقام تھا ان کا، کیا شان تھی ان کی، یہ سب کچھ قرآن مجید سے سیکھا۔ صحابہ کرام کامیاب کیوں ہوئے؟ قرآن مجید سے سیکھا۔ میرے دوستو حدیث کہتی ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں کہ جو بھی انسان باتیں کرتا ہے سب فضول ہیں، صرف 3 قسم کی باتیں جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گی۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، اچھی بات کی تلقین کرنا، ونہی عن المنکر، برے
برے کام سے روکنا، اور ذکر اللہ، تیسری بات اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ان باتوں کے علاوہ تمام باتیں فضول ہیں، یہ حدیث کہتی ہے۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے قرآن مجید کے انداز کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں راستے میں جا رہا تھا، دیکھتا ہوں ایک بڑھیا آ رہی ہے جس کے کاندھے کے اوپر صوف کی قمیص ہے اور دوپٹہ ہے۔ میں نے اسے کہا السلام علیکم۔ بڑھیا نے قرآن مجید پڑھ کے سلام کا جواب پیش کیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے اسے کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھر کہتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ بیت اللہ کا حج کر چکی ہے، مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کتنے دنوں سے یہاں پر موجود ہے؟ جواب قرآن مجید کی آیت سے دیتی ہے ثلاث لیال سویہ، میں مسلسل 3 راتوں سے یہاں پر موجود ہوں۔ میں نے کہا تیرے پاس کھانا پینے کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ پھر جواب دیتی ہے ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس پانی نہیں ہے، وضو کس چیز سے کرتی ہے؟ پھر کہتی ہے فلم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جب تمہیں پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کیجئے۔ میں نے کہا کیا میرے پاس کھانا موجود ہے، کھانا کھاؤ گی؟ تو کہنے لگی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میں نے کہا تو پھر یہاں پہ کیا کرتی ہے؟ کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ میں نے کہا تو اس طرح باتیں کیوں نہیں کرتی جس طرح میں کر رہی ہوں؟ پھر کہا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بھی لفظ میری زبان سے اس کی منشا اور مرضی کے بغیر نہیں نکل پاتا۔ میں نے کہا کیا اس بات پر تو راضی ہے میں اونٹنی کو نیچے بٹھاتا ہوں تو اس کے پر سوار ہو جا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید کی آیت سے دیا اور کہنے لگی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میں نے اونٹنی کو نیچے بٹھایا، میں نے کہا سوار ہو جائیے۔ جب سوار ہونے لگی تو کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ایک ایک بات پہ قرآن مجید، ایک ایک بات پہ جب بھی کوئی گفتگو کرتی ہے تو قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں اونٹنی کو بٹھاتا ہوں تو اس کے اوپر سوار ہو جا۔ جب سوار ہونے کا ارادہ کیا اونٹنی بھدکنے لگی، کودنے لگی۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ پھر میں نے کہا بوڑھی اماں ذرا ٹھہر جائیے، میں دوبارہ کجاوا کستا ہوں۔ جب کجاوا کس لیا میں نے کہا سوار ہو جا۔ جب سوار ہونے کا ارادہ کیا پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب بیٹھ گئی میں نے اونٹنی کی لگام پکڑی، تیزی سے میں چلتا گیا اور چیخنے لگا۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی مقصد فی مشیک مغضض من صوتک۔ پھر میں ایسا چلنے لگا، اشعار پڑھنے لگا۔ پھر اس نے قرآن مجید سے جواب دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو قرآن مجید سے آسان لگے وہ پڑھیے۔ پھر میں قرآن مجید پڑھنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے کہا یہ تمہارے خیمہ جات آ گئے ہیں، تیرا ان میں کون ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دیا۔ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس کی اولاد یہاں پر موجود ہے۔ میں نے کہا تیرے یہاں کون موجود ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دیا وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ میں سمجھ گیا اس کے رہنما موجود ہیں۔ میں نے کہا یہاں پہ تیرے رہنماؤں میں سے کون موجود ہے؟ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ میں سمجھ گیا ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ اس کے بیٹے ہیں۔ جب ان نے آواز دی اپنے بیٹوں کو بلایا آ جاؤ اس مہمان کے لیے پکیلا کھانا لے آؤ۔ میں نے پوچھا اب بوڑھی اماں میں تیرا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ معاملہ نہیں بتلا دیتی۔ ان کے بچوں کو کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بوڑھی ماں ہے جس کو 40 سال گزر گئے ہیں، اس نے قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کی۔ جب بھی کوئی بات کرتی ہے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری زبان
زبان سے بساختہ الفاظ نکلے ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ ہے مقام. بس وقت ختم ہے، آپ باتیں کافی سن چکے ہیں. دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے، والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کے بارے میں کیا کہتا ہے. دنیا کی ہر شے بدلے گی، قرآن نہ بدلا جائے گا. دنیا کی ہر شے بدلے گی، قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر قبلہ کعبہ. ایمان نہ بدلا جائے گا. ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.